بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کے متعلق چند مسائل سنیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں بازوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ دوسرا سوال، اگر وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ہاں، وضو کی ابتدا میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو وضو ہو جائے گا۔ اگر کوئی وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنا یا کولی کرنا بھول گیا تو کیا اس کا بھی وضو ہو جائے گا؟ جی، اس کا بھی وضو ہو جائے گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تیسرا، اگر کوئی جان بوجھ کر وضو کے سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ ہاں، وضو میں اگر سنتیں چھوڑ دیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت وضو ہوگا تو اس میں ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ تو کوشش کریں وضو کی سنتوں کو نہ چھوڑیں۔ وضو کے اوپر وضو کرنا کیسا؟ وضو کے اوپر وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کی ایک صورت ہے، اگر آپ وضو کریں گے، وضو کے اوپر فوراً وضو کریں گے تو یہ مکروہ ہے اور پانی میں اسراف ہے۔ ہاں، اگر وضو کرنے کے بعد کوئی ایسا کام جو وضو کرنے کے بعد کیا جاتا ہے، کم از کم 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اس کے بعد دوبارہ وضو کریں گے تو یہ مستحب ہوگا، اس کے علاوہ مکروہ ہوگا۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ ہاں، غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیزیں وضو کے اندر دھونا فرض ہے وہ غسل کے اندر دھوئی جاتی ہیں، تو اس کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا زمزم کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ باوضو ہیں، اس کے اوپر برکت حاصل کرنے کے لیے زمزم سے وضو کریں گے تو اس صورت میں تو جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں، مطلب بے وضو ہیں، آپ کا وضو نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر آپ زمزم کے پانی سے وضو کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے اور تلاوت قرآن مجید کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ مستحب کا لفظ سنا ہے تو مستحب کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، یہ ہے مستحب کا معنی۔ اور دوسرا سنتوں کا معنی یہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ مثال کے طور پر حضور نے کولی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا، یہ ہے حضور کی سنتیں۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ہوگا، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن آپ کو سنت چھوڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا سوال، اگر کوئی شخص وضو کی نیت سے وضو نہیں کرتا، مثال کے طور پر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنا چہرہ دھوتا ہے، پھر اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، پھر سر میں ایسے ہاتھ پھیر دیتا ہے، پھر پاؤں کو دھوتا ہے، اس کا بھی وضو ہو جائے گا؟ جی، اس کا بھی وضو ہو جائے گا۔ وضو میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وضو میں نیت ضروری نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اگر آپ نیت کریں گے تو آپ کو نیت کا ثواب ملے گا، اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کو نیت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوشش کریں اچھے انداز میں وضو کریں، تاکہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اچھے انداز میں وضو کریں گے تو آپ کو ایک وضو کا بھی ثواب ملے گا اور ایک نماز کا بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے اچھے انداز میں وضو کریں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں۔ مزید اگر پرسنل میں بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ واٹس ایپ کا نمبر ہم دے رہے ہیں، تو آپ اس پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سوال کا جواب ملے گا۔ اگر ان سوالوں میں سے کسی کا جواب آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔